أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين اولئک الذین، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا پورا گروہ جس کا تذکرہ ہوا ہے، ہدی اللہ، اللہ نے انہیں ہدایت دی، اللہ نے انہیں توحید دیا، توحید دی، خدا نے انہیں ایمان دیا، اور خدا نے دین کے اصول ان لوگوں کو بتائے۔ حد اللہ سے مراد یہاں پر توحید، ایمان، دین کے اصول مرادیں، شریعت مراد نہیں، کیونکہ آگے حکم یہ آ رہا ہے کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، آپ ان کی پیروی کیجئے، ان کے پیچھے چلیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یہ جو 17 انبیاء علیہ السلام ہیں، ہم نے انہیں ہدایت دی تھی اور آپ ان کی پیروی کیجئے، تو شریعت تو مراد نہیں ہے جس میں پیروی کریں، کیونکہ شریعت تو ہر ایک کی مختلف ہے۔ تو پیروی کرنے کا حکم اس میں ہے کہ آپ ان کی راہ پر چلیے، اور راہ کون سی ہے؟ وہ راہ ہے جو اللہ نے انہیں دی ہے، اور وہ راہ توحید کی ہے کہ جس طرح یہ سارے توحید کے معاملے میں اللہ کے لیے برداشت کرتے رہے، ایسے ہی مصائب اور تکالیف اب آپ پر بھی آئیں گی، اور آپ نے بھی ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے، اور آپ نے بھی راہ نہیں چھوڑنی جس طرح کہ انہوں نے نہیں چھوڑی۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، آپ ان کے لیے چلیے، یعنی ان کی پیروی کیجیے، ان کی راہ پہ چلیے۔ یہ دال کے نیچے زیر ہے نا، اس کے بعد ایک گول ہا نظر آتی ہے، یہ وقف کے لیے، رکنے کے لیے، اسے پڑھا نہیں جائے گا۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ وقف کے لیے ہے، رکنے کے لیے۔ قل، آپ فرما دیجئے کہ یہ جو خدا کی توحید میں تم سے بیان کر رہا ہوں، اور یہ جو اللہ کا دین تمہیں پہنچا رہا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بھی مزدوری، ان ہوا الا، یہ محض نصیحت ہے، ذکرا، نصیحت ہے، للعالمین، اس جہان کے لوگوں کے لیے، میں سب کے لیے محض نصیحت کی بات کر رہا ہوں، میں تم سے اس پہ کچھ پیسے نہیں مانگتا، کچھ اجرت نہیں مانگتا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میں تم سے طلب کر رہا ہوں۔ اسی لیے دوسری جگہ پر آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ اہل مکہ سے کہتے تھے کہ یہ جو چیز ہے میں اس پہ تم سے کچھ نہیں مانگتا، تم میری بات سن۔ اور حدیث میں ایک جگہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تَزَوَّدِ، اور تمہارے پاس خبر لے کے وہ قاصد آیا ہے جسے آنے جانے کا کرایہ تم نے نہیں دیا۔ یعنی کوئی کسی کے لیے خبر لاتا ہے، کسی کا قاصد ہوتا ہے تو اسے کچھ دیا جاتا ہے نا، تو میں نے تو اللہ سے پیغام لیا اور مفت میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، اور میں نے تم سے کچھ نہیں لیا۔ اور یہ ہمیشہ امت میں رہا ہے کہ اللہ کے بندے دین کی خدمت ایسے ہی کرتے رہے ہیں۔ اس کی اصل یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اس پہ مزدوری نہیں چاہتا، ان ہوا الا ذکرى للعالمین، یہ قرآن تو نصیحت ہے سارے جہانوں کے لیے۔ اس دنیا میں، اس جہانوں میں جتنے لوگ بستے ہیں سب کے لیے قرآن نصیحت کی بات ہے کہ خدا کی توحید کو مانیں اور اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں اور خدا کے دین پر عمل کریں۔ پیسہ نہیں تم سے چاہیے، پیسہ نہیں مانگتا۔ ایک جگہ فرمایا ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر بس اللہ کے ذمے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ میری جو رشتہ داری کے حقوق تمہارے ساتھ بنتے ہیں بس اس کی رعایت کرو، میری بات سنو، بس باقی پیسہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، اس بات کو سن۔ شعبی رحمت اللہ علیہ تھے، عامر الشعبی،
تابعین میں سے بہت بڑے محدث سے. اتنا حدیث پہ عبور تھا کہ ایک مرتبہ اس پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا اور عامر بیان کر رہے تھے احد کے واقعات یا خندق کے بعض غزوات کے. تو انہوں نے کہا یہ کون ہے لڑکا؟ تو لوگوں نے بتایا حضرت یہ شعبی ہیں عامر. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں ان جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم اس سے زیادہ نہیں بیان کر سکتا جتنا یہ بیان کر رہا ہے. بڑا قوی حافظہ تھا اور طبیعت میں مزاح بھی بہت تھا. تو صحیح بخاری میں آیا ہے کہ کسی کو ایک حدیث سنائی اور اسے کہنے لگے کہ اس ایک ٹکڑے کو سننے کے لیے بصرہ سے مدینہ منورہ جانا پڑتا تھا، اتنا خرچہ ہوتا تھا، تو مفت میں لے جا. یہ چیز ہے. اللہ نے فرمایا ہے آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکرام کرے گا، اللہ مہربانی کرے گا اور آخرت میں اچھی جزا دے گا.